بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے پارٹس آف اسپیچ۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ یعنی کیا۔ پارٹس آف اسپیچ کا مطلب ہوتا ہے اجزائے کلام۔ جس طرح عربی اور اردو زبان میں لفظ کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے، اسم، فعل اور حرف، اور باقی تمام قسمیں پھر انہی 3 اقسام سے نکلتی ہے، اسی طرح انگریزی زبان میں انگلش لینگویج میں لفظ کی 8 بنیادی قسمیں ہے اور پھر باقی تمام قسمیں انہی 8 بنیادی قسموں سے نکلتی ہے، جس کے اندر سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے ناؤن، یعنی کہ اسم، نام، اسم ظاہر، کسی کا بھی نام، کسی انسان کا نام، کسی جانور کا نام، کسی جگہ کا نام یا کسی چیز کا نام، جیسے کہ احمد، کاؤ یا مکہ یا پین یعنی کہ قلم۔ اسی طریقے سے جو پارٹس آف اسپیچ کی دوسری قسم ہے وہ ہے پروناؤن، یعنی کہ ضمیر یا اسم ضمیر۔ تو پروناؤن وہ اسم ہے جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ناؤن کی جگہ پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یا جو اس حرف استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پروناؤن۔ جیسے کہ ہی یعنی کہ وہ مرد، شی وہ عورت، یو یعنی کہ آپ، اسی طریقے سے دے وہ سب۔ اور پارٹس آف اسپیچ کی جو تیسری ٹائپ ہے، تیسری قسم ہے وہ ہے ورب یعنی کہ فعل۔ فعل وہ لفظ ہے، ورب وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے کہ گو یعنی کہ جانا، کم یعنی آنا، سی یعنی دیکھنا، اسی طریقے سے گیو یعنی کہ دینا۔ اور جو چوتھی ٹائپ ہے پارٹس آف اسپیچ کی وہ ہے ایڈجیکٹیو، جس کا معنی ہوتا ہے صفت، جو کسی ناؤن یا پروناؤن کی حالت یا صفت کو بیان کرے، جیسے کہ لانگ یعنی کہ لمبا، اور اسٹرانگ یعنی کہ مضبوط، اولڈ حالت بیان کر رہا ہے، اولڈ پرانا، نیو نیا۔ اور پارٹس آف اسپیچ کی جو 5ویں ٹائپ ہے وہ ہے ایڈورب یعنی کہ متعلق فعل، جو کسی فعل، متعلق فعل اور صفت کے معنی میں اضافہ پیدا کرے، جیسے ویری یعنی کہ بہت، ویل یعنی اچھے سے، اسی طرح سے الویز یعنی کہ ہمیشہ، اور فاسٹ یعنی کہ تیزی سے۔ اسی طرح پارٹس آف اسپیچ کی جو 6ٹھی قسم ہے وہ ہے پریپوزیشن، جسے ہم عربی میں یا اردو میں حرف جر کہتے ہیں۔ پریپوزیشن وہ حرف ہے یا وہ لفظ ہے جو کسی ناؤن یا پروناؤن کا دوسرے ناؤن یا پروناؤن سے تعلق بتائے، جیسے ان یعنی کہ میں، ٹو یعنی کہ تک، فرام یعنی کہ سے، اسی طرح آف یعنی کہ کا، وتھ یعنی کہ ساتھ۔ اور جو 7ویں ٹائپ ہے، 7ویں قسم ہے پارٹس آف اسپیچ کی وہ ہے کنجکشن، جسے ہم کہتے ہیں حرف عطف۔ وہ لفظ یا وہ حرف جو الفاظ یا جملوں کو جوڑنے کا یا ملانے کا کام کرے، جیسے کہ اینڈ یعنی کہ اور اسی طریقے سے یٹ یعنی کہ ابھی تک، فور یعنی کے لیے، اسی طریقے سے بٹ جس کا معنی ہوتا ہے مگر یا لیکن، اسی طریقے سے اور یعنی کہ یا۔ اور جو 8ویں ٹائپ ہے پارٹس آف اسپیچ کی وہ ہے انٹرجیکشن، یعنی کہ حرف تعجب۔ دل میں اچانک سے کوئی بھی خیال پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی جذبہ یا کوئی احساس پیدا ہوتا ہے، تو اس جذبے یا اس احساس کو بیان کرنے کے لیے اچانک سے جو ہمارے زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں ان الفاظ کو، ان حرف کو حرف تعجب یعنی کہ انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو دیکھ کے اچانک سے ہیلو یا ہرے، اس ٹائپ میں کچھ الفاظ بیان کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں انٹرجیکشن۔ تو یہ ایک پارٹس آف اسپیچ کا اجمالی بیان تھا۔ انشاءاللہ آگے موقع بہ موقع ہم لوگ اس کے تفصیلی گفتگو اس کے بارے میں ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ اب تک ہم نے جو سیکھا ہے وہ صرف گرامر سیکھا ہے۔
इंशाल्लाह इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग जुमले बनाने सीखेंगे और ग्रामर की रोशनी में किस तरीके से अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाए जाते हैं उसके फार्मूले हम आपको सिखाएंगे, साथ ही हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब बात आई है जुमले बनाने की, सेंटेंस बनाने की, तो सेंटेंस के ताल्लुक से कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग अरबी और उर्दू में 2 तरह के जुमले पढ़ते हैं, एक है जुमले इस्मिया और दूसरा है जुमले फ़ेलिया। जुमले इस्मिया जिसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, तो जुमले इस्मिया वो जुमला है जिसमें फ़ेल ना हो, जिस जुमले में फ़ेल ना हो, बल्कि फ़ेल नाक़िस होता है। फ़ेल नाक़िस यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इज़-एम-आर कहते हैं, वो इस जुमले में होता है, अलबत्ता फ़ेल नहीं होता है। और जुमले फ़ेलिया वो जुमला जिसके अंदर फ़ेल होता है, फ़ेल असली होता है। चूँकि अभी हम लोग जुमले इस्मिया पढ़ने वाले, जुमले फ़ेलिया नहीं पढ़ेंगे, तो जुमले फ़ेलिया की ज़्यादा हम बहस यहाँ नहीं करेंगे। इसी तरीके से जुमला बनाने हम लोग जुमले इस्मिया बनाने जा रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखना है ज़माइर, जिस तरीके से अरबी और उर्दू में ज़मीर मरफ़ू, ज़मीर मजरूर और ज़मीर मंसूब होता है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी ज़मीर मरफ़ू होता है जो फ़ाइल बनता है, जैसे कि ही, शी, इस तरीके से जो ज़माइर है, ये सारे ज़माइर और जो ये सारे सबक का जो खुलासा है वो इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए और आज के सबक का सारा खुलासा पढ़िए, देखिए, और साथ ही जो अल्फाज का ज़ख़ीरा, जो ज़ख़ीरा अल्फाज है जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, तो उसे भी याद कीजिए, ज़रूर से याद कीजिए। और जो